لیکن اتنے آ کے توبہ دا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا اپنا میزبان سعید خان نیازی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ سلطان رائی، کوی خان اور البیلا کی آپس میں کیسی دوستی تھی ان کے کیریئر کے شروع میں، اور جب یہ تینوں دوست 20 سال بعد ایک دوسرے کو جب ملے، جب یہ تینوں اپنے عروج پر تھے۔ کیریئر کے شروع میں ان کی بہت زیادہ گہری دوستی تھی، لیکن 20 سال بعد جب یہ ملے آپس میں تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کیا، بات سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل فلمی لوگ کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کے اوپر بھی انگلی لگا دیں تاکہ آپ کو تازہ ترین ویڈیوز کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جلد ملتی رہے۔ سنیا کہ مالو نے لاشاں غائب کرا دیتی نے، اس لیے میں دادو دی لاش غائب کر دیتی ہے ماں۔ ہاں تو دوستو، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جناب۔ کوی خان، سلطان راہی اینڈ البیلا، یہ تینوں اپنے کیریئر کے شروع میں انہوں نے اپنا کیریئر کا جو آغاز کیا تھا وہ سٹیج سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ سلطان رائی راول پنڈی سے لاہور آ گئے تھے، اور لاہور جب آئے تو انہوں نے جب پہلی دفعہ سٹیج کے اوپر انٹری ماری تو ان کی ملاقات کوی خان سے ہوئی اور البیلا سے ہوئی۔ کوی خان بھی پشاور سے ملازمت چھوڑ کے لاہور آ گئے تھے سٹیج میں، تو البیلا پہلے سے ہی لاہور میں تھے، سٹیج پر کام کر رہے تھے۔ ہاں تو جناب، سٹیج میں اپنے کیریئر کے ان شروعات میں یہ تینوں جو دوست تھے، ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا کیونکہ ابھی ان کا سٹارٹ تھا۔ تو یہ تینوں دوست جب سٹیج سے فارغ ہوتے تھے تو یہ جایا کرتے تھے ریگل چوک کے اوپر، جہاں پر یہ ایک پٹھان سے سموسے کھایا کرتے تھے رات کے وقت۔ تو وہ سموسے بڑے لذیذ ہوتے تھے، ان کی چٹنی بہت بہترین ہوتی تھی، تو ان کی یہی روٹین تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ترقی دی، ان تینوں کی محنت رنگ لائی۔ سلطان رائی صاحب فلم انڈسٹری میں چلے گئے، کوی خان بھی فلم انڈسٹری کی طرف اور ڈراماز کی طرف چلے گئے۔ البیلا نے سٹیج کے اوپر رہ کر سٹیج سے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، اور بعد میں البیلا نے بھی ایز اے مزاحیہ رول کے طور پر فلموں میں کام کیا۔ پی نہیں چھڑے گا اور کچھ پڑے گا تو چھڑے گا نا، مینو بچا کے۔ تینوں جناب اپنی فن کی کامیابیوں کے اوپر رواں دواں اپنی فن کی بلندیوں پر پہنچ گئے، پھر اپنی اپنی فیلڈ میں لگ گئے۔ پھر کیا ہوا، 1970 کی دہائی میں پاکستان میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ اس سیلاب نے پاکستان کے اندر ایک تباہی سی مچا دی، ساری فصلیں برباد ہو گئیں، پاکستان کی اکانومی ختم ہو گئی، ختم کیا بول زوال پذیر ہو گئی۔ چاول، گندم، اس طرح کی جو بڑی اجناس تھیں ان کی ملک میں قلت آ گئی، فاقے، افراتفری اور یہ سامان تھا، تو ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ امریکہ نے اس مد میں پاکستان کی بہت امداد کی تھی۔ پھر حکومت پاکستان نے سوچا کہ کیوں نہ شوبز کے بڑے بڑے ستاروں، بڑے بڑے سٹارز اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا آپس میں میچ کروایا جائے، اور اس کے اوپر ایک متعین ٹکٹ بھی کیا گیا، متعین کر دیا گیا خاص، جو اس وقت کا تناسب کے لحاظ سے۔ تو جناب لاہور میں ان تینوں دوستوں کی بھی نا اس میچ کے تھرو ملاقات ہو گئی۔ اس میچ سے کافی زیادہ پیسہ ملا تھا پاکستان کو۔ تو سلطان رائی صاحب، کوی صاحب اور البیلا جب تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں اسی طرح مصروف ہو گئے جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو سلطان رائی صاحب نے کہا کہ کیوں نہ یار، لاہور ویسے ہی آئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ وہ ریگل چوک پہ چل کے نا وہ سموسے کھاتے ہیں، 20 سال پہلے والے سموسے کیوں نہ کھائے جائیں۔ تو سب نے اپنی اپنی آراء دی کہ چلو چلتے ہیں جناب، پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ تو پہلے جب یہ آج سے یعنی کہ اس دن سے 20 سال پہلے جب یہ سموسے کھانے جایا کرتے تھے تو یہ پیدل چل کے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ الحمرا آرٹ کونسل کے چکر لگاتے لگاتے جب یہ
اس کے بعد اکٹھے ہوتے تھے تو یہ پیدل ہی چل کے وہ کھایا کرتے تھے سموسے۔ اب 20 سال بعد یعنی کہ 70 کی دہائی میں ان تینوں کے پاس اپنی اپنی شاندار گاڑیاں تھیں، تو اب بالکل وہی ریگل چوک کے اوپر یہ پہنچتے ہیں لاہور میں، اور اب وہ جو سموسے بیچنے والا پہلے چاچا پٹھان ہوتا تھا، اب اس کی جگہ ایک نوجوان پٹھان تھا، ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ہو، لیکن جب تینوں نے سموسے کھائے نا تو حقیقت بات ہے کہ ان کی جو چٹنی تھی اور ان کا جو ذائقہ تھا بالکل وہی پرانا 20 سال پہلے والا تھا۔ یعنی کہ 20 سال بعد یہ مل رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے سٹار ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، نمبر 1 بیسٹ قسم کے یہ ستارے تھے پاکستان فلم انڈسٹری کے، اسٹیج انڈسٹری کے، لیکن وہی انداز، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، کوئی نخرہ نہیں ہے، کوئی ناز نہیں ہے۔ تو سلطان رائی صاحب ایسے محبت کرنے والے انسان تھے، وہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے اور دوستوں کے ساتھ تو وہ ایسے ہوتے تھے کہ بالکل دوستوں کے لیے تو اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہی حال البیلا کا تھا اور یہی حال جناب کوی خان صاحب کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے اس وقت کے ستارے، آپس میں ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں کہ بالکل دوست اور پکے سچے دوست۔ سلطان رائی صاحب ہمیشہ ملنسار آدمی تھے، وہ ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ ان کی کوی خان صاحب، البیلا صاحب سے بہت ہی زیادہ گہری دوستی تھی، اور کیریئر کے شروع میں یہ تینوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ تو یہ دوستی کے لازوال واقعہ جنہوں نے وہی پرانی یاد تازہ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر سموسے کھائے اور بالکل اسی انداز میں وہی پرانی یادیں تازہ کی، تو ایسی ہوتی ہے دوستی جو کہ دیر پا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سلطان رائی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اسٹیج ایکٹر البیلا صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور کوی خان صاحب کی اللہ تعالیٰ زندگی میں اور زیادہ برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔